ناظرین، صبا فرہین کا آداب۔ محرم کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مقدس مہینے میں حق اور باطل کی جنگ ہوئی اور سچائی کی جیت ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ اس شہادت کے واقعے کو کربلا کے واقعے کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور مرثیہ بھی کہتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم اس محرم کے پاک مہینے میں مجلس محرم سنتے ہیں۔ چلیے ہم سنتے ہیں میر نصرت حسین صاحب سے ربائی۔ کربلا سب کے لیے ہے، کربلا سب کے لیے ہے۔ کلمہ پڑھتے ہو تو پھر جھوٹ سے تم دور رہو، وعدے کے پکے رہو، نفس کو تم پاک کرو۔ یہ جہاں کس کے لیے ہے، کربلا سب کے لیے ہے، کربلا سب کے لیے ہے۔ میں محمد کا نواسا ہوں، نہ مارو مجھ کو، فاطمہ نے مجھے پالا ہے، نہ مارو مجھ کو۔ یہ جفا کس کے لیے ہے، کربلا سب کے لیے ہے، کربلا سب کے لیے ہے۔ دل میں تم پنجتن پاک کی الفت رکھ لو، دل میں تم پنجتن پاک کی الفت رکھ لو۔ سر بھی کٹ جائے تو پھر حق سے نہ رستہ بدلو۔ خوبہ کس کے لیے ہے، کربلا سب کے لیے ہے، کربلا سب کے لیے ہے۔ ماں نے بچپن میں ہی نزہت کو یہ پیغام دیا، ماں نے بچپن میں ہی نزہت کو یہ پیغام دیا۔ ہاتھ بیکار ہے گر ہاتھوں سے ماتم نہ کیا۔ یہ بنا کس کے لیے ہے، کربلا سب 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 کے لیے ہے۔ تو چلیے اب ہم سنتے ہیں سوز پدم شری ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسین کرمانی صاحب سے۔ شہید کربلا بابا غریب بے وطن بابا، ہزار افسوس تم مارے گئے، تشنہ دہان بابا، شہید کربلا بابا۔ حسن کو زہر پلوایا، تمہیں تیغوں سے کٹوایا،
حسن کو زہر پلوایا، تمہیں تیغوں سے کٹوایا، مٹایا رفتہ رفتہ یوں، مٹایا رفتہ رفتہ یوں، نشان پنجتن بابا شہید کربلا بابا، اگر مقتل میں میں ہوتی تمہاری لاش پر روتی، اگر مقتل میں میں ہوتی تمہاری لاش پر روتی، ارے گدائی کر کے پہناتی، گدائی کر کے پہناتی، تمہیں 2 گز کفن بابا شہید کربلا بابا۔ تو چلیے اب ہم بیان سنتے ہیں مولانا مرزا افسر علی صاحب سے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا، صلوات پڑھ دیں۔ عزاداران سید الشہداء، پیغمبر اکرم کی یہ مشہور و معروف حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا بچہ میرا نواسہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پروردگارا تو اسے دوست رکھنا جو حسین کو دوست رکھے۔ عزیزان ایمان، پیغمبر اکرم کی اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ پیغمبر حسین کو عرض کر رہے ہیں کہ میرا بچہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عجب نہیں کہ پیغمبر اکرم نے یہ حدیث کیوں اور کیسے ارشاد فرمائی۔ پیغمبر شاید کہنا چاہ رہے ہوں کہ دیکھو، اگر 1,24,000 انبیاء کی محنت باقی رہے گی تو حسین کی بدولت، اگر 1,24,000 انبیاء کی تبلیغ باقی رہے گی تو حسین کی بدولت۔ یقینی طور پر عزیزو، جہاں پر محبتیں ہیں وہاں پر حسین ہیں، جہاں پر احساسات زندہ ہیں وہاں پر حسین ہیں، اور جہاں پر حسین اس محبت کا نام ہے کہ جہاں پر ہر محبت آ کر سجدہ کرتی ہے، حسین اس بلندی کا نام ہے کہ جس کی چوکھٹ پر دنیا کی ہر بلندی آ کر سجدہ کرتی ہے۔ عزیزان ایمان، مولا حسین ابن علی نے
صاف طور پر جب کربلا جا رہے تھے تو اپنے میسج کو عام کر دیا کہ پیغمبر اکرم اس حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین۔ پھر اس کے بعد مولا حسین جب مکہ سے کربلا کے لیے نکل رہے تھے تو اپنا مقصد اور ہدف صاف بیان کر دیا کہ مولا حسین فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ مولا حسین جب ساری دنیا حج کرنے کے لیے مدینہ اور مکہ کا رخ کرتی ہے تو اس وقت 8 ذی الحجہ کی تاریخ مولا حسین نے اپنے حج کو عمرے میں کنورٹ کر دیا۔ کیونکہ کربلا میں یزید جو ہے وہ نانا رسول کے دین کو پامال کر رہا تھا، تو جب ساری دنیا کا مسلمان مکے جا رہا تھا تو حسین ابن علی نے حج کو عمرے میں کنورٹ کر کے کربلا کا رخ کیا۔ عزیزان ایمان، تاریخ اسلام میں ہمیں 2 ہجرتیں ملتی ہیں۔ ایک رسول کی ہجرت کہ جب رسول نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا تھا، جسے ہم ہجرت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوسری ہجرت جو حسین ابن علی نے مکے سے کربلا کی طرف کیا تھا۔ ایک ہجرت جو ہے وہ دین اسلام کو پھیلانے کے لیے تھی، دوسری ہجرت دین اسلام کو بچانے کی خاطر تھی۔ عزیزان ایمان، مولا حسین ابن علی نے اپنے مقصد کو صاف واضح کر دیا کہ میں مکے سے کربلا جو ہے صرف اور صرف کوئی فساد برپا کرنے کے لیے، کوئی شر پیدا کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں کربلا صرف اور صرف اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میں امن اور سکون کا پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ نہ میں تخت و تاج کی لالچ میں جا رہا ہوں، نہ میں کرسی کی لالچ میں جا رہا ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے نانا کے دین کی اصلاح کر سکوں۔ میں اپنے نانا کے دین کو بچانے کی خاطر جو ہے وہ کربلا جا رہا ہوں۔ کربلا میں یزید دین اسلام کا کھلواڑ کر رہا تھا، تو فرزند رسول نے آواز دی کہ اے یزید، فرزند رسول کے ہوتے ہوئے تو میرے نانا کے دین کا کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ تو حسین ابن علی کربلا پہنچے۔ کربلا پہنچ کر حسین ابن علی نے صاف طور پر یزید کو للکارا کہ یزید، حسین کے جیتے جی تو میرے نانا کے دین کو پامال نہیں کر سکتا، تو میرے نانا کے دین کا کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ عزیزان ایمان، شاید یہی وجہ تھی کہ حسین ابن علی نے صاف طور پر ارشاد فرما دیا کہ اے لوگو، اے میرے چاہنے والو، جب بھی تمہاری زندگی میں 2 ایسے راستے آ جائیں، جب بھی تمہاری زندگی میں 2 ایسے راستے آ جائیں کہ جہاں پر ظالم تمہیں گردن اٹھانے نہ دے، ظالم تمہیں حق بات بولنے کی اجازت نہ دیں، اور تمہارا دین تمہیں گردن جھکانے کی اجازت نہ دے۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر 2 ایسے راستے آ جائیں کہ ظالم تمہیں گردن اٹھا کر حق بات بولنے نہ دے، اور تمہارا دین تمہیں اس بات کی اجازت نہ دے کہ ظالم کے سامنے تم سر کو جھکا دو۔ تب ایسی صورت میں مولا حسین ابن علی نے ہمیں بہترین پیغام دے دیا، جس میں مولا نے فرمایا کہ تیسرا راستہ تمہارے سامنے یہ ہے کہ تم بجائے ظالم کے سامنے سر کو نہ جھکاؤ، بلکہ اپنے سر کو کٹا دو، دین حق کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کی بقا کی خاطر۔ عزیزان ایمان، صاف طور پر مولا حسین ابن علی نے ہمیں یہ میسیج دے دیا کہ حسین کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے کہ جو حق کی خاطر گردن کو کٹا دیتا ہے، گردن کو جھکاتا نہیں ہے۔ اور بابائے قوم مہاتما گاندھی نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ میں حسین ابن علی کے راستے پر چلتے ہوئے میں نے اپنے ملک عزیز ہندوستان کو آزاد کرایا ہے۔ اور بابائے قوم نے یہ کہا ہے کہ جیسے وفادار ساتھی حسین ابن علی کو ملے، اگر مجھے بھی ہندوستان کے وفادار ملتے تو میں بھی اس ملک عزیز کو بڑی آسانی سے آزاد کرا دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ بابائے قوم افتخار کرتے ہیں کہ میں نے حسین ابن علی کا راستہ چن کر میں نے ہندوستان کو آزاد کرایا۔ عزیزان ایمان، یقینی طور پر مولا حسین ابن علی نے باطل کے سامنے سر نہ جھکایا بلکہ سر کٹا دیا۔ عزیزان ایمان، آج 7
محرم الحرام ہے۔ ہمارے یہاں 7 محرم الحرام کو جناب شہزاد قاسم کی شہادت منائی جاتی ہے۔ کون قاسم؟ یتیم حسن قاسم۔ کون قاسم؟ جو مولا حسین کا جو ہے بھتیجا قاسم۔ عزیزان ایمان، وہ 13 سال کا بچہ کہ جس نے کربلا میں ایسی جنگ کی کہ جیتے جی دنیا کو یہ بتا دیا کہ کبھی بھی حسین اور حسین ابن علی کے چاہنے والے باطل کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتے بلکہ سر کو کٹا دیتے ہیں۔ عزیزان ایمان، 13 سال کا وہ بچہ کہ جو 3 دن کا بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا، اس کے باوجود بھی کربلا میں ایسی شہادت پیش کی کہ تا قیام قیامت جناب شہزادی قاسم کی جو ہے وہ شہادت کو یاد کیا جاتا ہے۔ حسین ابن علی نے روز عاشور، عصر عاشور، جب آپ کے اصحاب باوفا انصار شہید ہو گئے تو حسین ابن علی نے کربلا میں آئے مقتل میں آ کر حسین ابن علی اپنے شیروں کو پکارتے ہیں کہ بھیا عباس تم کہاں ہو، بھیا علی اکبر تم کہاں ہو، حسین تمہیں آواز دے رہا ہے، تم حسین کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے ہو۔ تاریخ کے یہ جملے ہیں کہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی کہ مولا حسین، ارے موت نے ہمیں مجبور کر دیا ہے، اگر 70 بار بھی ہمیں زندہ کر دیا جائے تو ہم 70 مرتبہ بھی آپ نے آپ پر قربان کر دیں گے۔ عزادارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ حسین ابن علی جو فرزند زہرا ہے، 3 دن کا بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، مگر صبح سے 71 لاشیں اٹھاتے اٹھاتے کبھی کڑیل جوا علی اکبر کا لاشا، کبھی بھیا عباس کا لاشا، کبھی 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کا لاشا اٹھا کر لے آیا ہے۔ حسین عزادارو 3 دن کا بھوکا ہے، 3 دن کا پیاسا بھی ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ حسین ابن علی مقتل میں آگے بڑھتے ہیں، ایک مرتبہ مقتل میں ایسی عظیم جنگ کرتے ہیں کہ اس جنگ کو تاریخ عالم میں یاد کیا جاتا ہے۔ عزادارو، حسین ابن علی نے کہا تو نے میرے عباس کو قتل کیا، تو نے میرے علی اکبر کو شہید کیا، تو نے میرے اون محمد کو قتل کیا۔ عزادارو، کہاں تک لڑتا زہرا کا لال؟ آخر 3 دن کا بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، صبح سے 71 لاشیں اٹھا رہا ہے۔ عزادارو، حسین نے ایک مرتبہ ایسی جنگ کی کہ میمنہ سے میسرہ، میسرہ سے میمنہ بھاگی ہوئی فوج سمٹ آئی۔ ایک مرتبہ حسین جنگ لڑتے لڑتے گھوڑے پر ڈگمگانے لگے۔ تاریخ کے یہ جملے ہیں کہ حسین جب گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں سلام ہو میرے جد حسین پر کہ جس کا لاشا نہ زمین پر تھا نہ زین پر تھا بلکہ زین پر معلق رہا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ پھوپھی اماں، میرا بابا شہید ہو گیا اور ہم یتیم ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ چلیے اب ہم سلام سنتے ہیں سید محمد صادق حسن کرمانی سے۔ جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی، تو نہ آیا غازی۔ جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زاچ دے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا،
مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا، تجھ سے دھارس تھی بری تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی۔ تو چلیے اب ہم نوحہ سنتے ہیں میر علمدار حسین صاحب سے۔ دولہا کی لاش رن سے شبیر لا رہے ہیں، شبیر لا رہے ہیں، دولہا کی لاش رن سے شبیر لا رہے ہیں، شبیر لا رہے ہیں، اہل حرم دلہن کو بیوہ بنا رہے ہیں، بیوہ بنا رہے ہیں، دولہا کی لاش رن سے شبیر لا رہے ہیں، شبیر لا رہے ہیں، وہ بد نصیب جو کہ شب میں دلہن بنی تھی، رنڈ سالہ کا اسی کو جوڑا پنا رہے ہیں، جوڑا پنا رہے ہیں، دولہا کی لاش رن سے شبیر لا رہے ہیں، شبیر لا رہے ہیں، اہل حرم دلہن کو بیوہ بنا رہے ہیں، بیوہ بنا رہے ہیں، حسین